اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسط میں ہم ایک بڑے سینسٹیو اور مشکل موضوع پہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب والدین کے آپس میں محبت ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت آسان ہوتی ہے، لیکن جب والدین کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو اولاد کی تربیت انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرا اندازہ ہے کہ پاکستان کے کم از کم 70 یا 80% گھروں میں والدین کے درمیان کافی جھک جھک ہو رہی ہے، اور کسی گھر میں روزانہ، کسی گھر میں چوتھے پانچویں دن کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا یا بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، چاہے 1 منٹ کا یا آدھے منٹ کا ہی ہو، لیکن اس سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ لوگ جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی جھڑپ 5 سیکنڈ کی بھی ہو جائے یا وہ ایک دوسرے کو گور کے بھی دیکھ لیں تو ان کے ایک دو دن خراب ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا مزہ اور جو پیار محبت سے رہنے کا مزہ ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساس بہو کے درمیان جب انڈرسٹینڈنگ خراب ہوتی ہے، جب کوئی 1-2 سیکنڈ کی بھی جھڑپ ہوتی ہے یا وہ ایک دوسرے کو گور کے یا سخت نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو گھر کے حالات تیزی سے بگڑتے ہیں اور ان کو سنبھلنے میں 1-2-3 دن لگ سکتے ہیں۔ تو حالات بگڑنے میں ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ لگے، لیکن اس کو ٹھیک ہونے میں ہو سکتا ہے 3-4 دن لگ جائیں۔ اور ٹھیک بھی جبھی ہوں گے اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے، اگر آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے اور دوسری پارٹی کی خوبیوں پر اس کی تعریف کریں گے تو پھر حالات ٹھیک ہوں گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بگڑتے ہی چلے جائیں اور مزید بگڑتے چلے جائیں۔ اس سلسلے میں ایک بات جو شوہر بیوی کے تعلق کو بھی اپلائی کرتی ہے اور ساس بہو کے تعلق کو بھی اپلائی کرتی ہے، کیونکہ یہ سب سے 2 اہم تعلق ہیں جو بچوں کو متاثر کرتے ہیں۔ امی ابو کی لڑائی اور امی اور دادی اماں کی لڑائی بچوں کو بہت خراب کرتی ہے، اور ان دونوں تعلقات میں جو صلح ہوتی ہے یہ بچوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک بات بتا دوں، جو ان کا آڈیو کیسٹ ہے، اتحاد کیسے ممکن ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا نام کون نہیں جانتا، الہدا کی وہ چیئرپرسن ہیں، اور وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ میں نے ان کی بہت کیسٹ سنے، میرے خیال میں نے ان کے کوئی 20-25 کیسٹ سنے، اور ان کی تفسیر کے میں نے 10-15 کیسٹ سنے ہیں۔ ان کی تفسیر سن کے میں اکثر روتی تھی، میرے خیال میں کسی اور کی تفسیر سن کے روئی نہیں ہوں، میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سن کے بہت روئی ہوں۔ تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا جو آڈیو کیسٹ ہے اتحاد کیسے ممکن ہے، اس میں انہوں نے اتحاد پیدا کرنے کے 2 راز بتائے ہیں۔ میں ان رازوں پر سے راز افشا کر رہی ہوں، بڑے سیدھے سادے راز ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، نمبر 1 اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، نمبر 2 دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنی خوبیاں ہماری آنکھوں میں بہت بڑی ہوتی ہیں، اور دوسروں کی خوبیاں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی خامیاں ہمیں بہت کھٹک رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ہماری خود پسندی، ہمارا غرور، ہمارا تکبر اور ہمارا ایک طرح سے اندھا پن ہے کہ ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی ہیں، اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی ہیں، ہم اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک طرح کی نابینائی ہے۔ مطلب اندھا پن صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نظر نہیں آتا، اگر آپ کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی، اگر آپ کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں نے زیادتی کی ہے، یا میں اکثر زیادتی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یا آج میں نے زیادتی کر دی، آج غلطی سے مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، کل میں نے زیادتی کر دی تھی، مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو آپ میری بات معاف کر دیں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، آپ میری بات معاف کر دیں۔ لیکن یہ ایک طرح کا اندھا پن ہے، ایک طرح کی نابینائی ہے۔ آپ کی بصارت تو ہے لیکن آپ کی بصیرت نہیں ہے، اور بصارت سے زیادہ میں سمجھتی ہوں بصیرت کام آتی ہے۔ ایک میں نابینا انسان کو جانتی ہوں جس کے اب بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، اس کو پہلے کچھ بصیرت کے مسئلے بھی تھے، لیکن انہوں نے میری کتاب اپنے شریکیات کا دل جیتی اور اپنے حقوق حاصل کیجیے کتاب پڑھی۔ کتاب میں آپ کو دکھا دوں، اپنے شریکیات کا دل جیتی اور اپنے حقوق حاصل کیجیے۔ تو وہ نابینا ہیں اور پہلے کچھ بصیرت کے مسائل بھی تھے، لیکن اس کتاب نے ان کے بصیرت کے مسائل حل کیے، تو اب وہ میاں بیوی بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بصارت کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اللہ آپ کی بینائی اچھی اور تیز کرے، لیکن بصیرت کے مسئلے اس سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ اب میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ کتاب ہے کروشل کانورسیشنز،
تو کروشل کانورسیشنز کتاب جو ہے وائٹل سمارٹس کی پبلش کی ہوئی کتاب ہے. اگر آپ انگلش پڑھ سکتے ہیں تو کتاب پڑھ سکتے ہیں, یا اس کی سمری آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی سمری گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوڈ کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس میری کتاب اپنے شریکیات کا دل جیتیے اور اپنے حقوق حاصل کیجیے, اس کے اندر میں نے اس کا اردو میں خلاصہ لکھا ہے, اور اس خلاصے کا نام ہے ظلم, خوف اور جھگڑوں سے نجات. وہ اس کا چیپٹر ہے, اور اس چیپٹر کا نام ہے ظلم, خوف اور جھگڑوں سے نجات. تو کروشل کانورسیشن کتاب میں آتھرز یہ کہتے ہیں, اس کے 4 آتھرز ہیں, 4 مصنفین ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر اس وشیس سرکل میں, اس گمبھیر گھن چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم 3 سٹوریز انوینٹ کر لیتے ہیں, ہم 3 داستانیں ایجاد کر لیتے ہیں. اور یہ 3 داستانیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وکٹم سٹوری. وکٹم سٹوری کا مطلب کہ ہم اپنے آپ کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں. جو بھی واقعہ چل رہا ہوتا ہے, جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, ہم اس میں اپنے آپ کو مظلوم بنا لیتے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ ولن سٹوری. ولن سٹوری میں ہم اپنے آپ کو یہ قائل کر لیتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ بڑا ظالم ہے. ٹھیک ہے, ایک مظلوم سٹوری ہے جو اپنے بارے میں ہے, ایک ظالم سٹوری ہے جو دوسرے کے بارے میں ہے, اور تیسرا ہیلپ لیس سٹوری. ہیلپ لیس سٹوری کیا ہے کہ حالات اسی طرح ہیں اور اسی طرح رہیں گے, حالانکہ یہ حالات بڑی تیزی سے بدلے جا سکتے ہیں اگر ہم اپنی غلطی کی معافی مانگیں اور ہم جو ہے دوسرے کی تعریف کریں, اس سے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم اپنے آبزرویشنز بتائیں, اپنا مشاہدہ بتائیں, جو ہم نے چیزیں نوٹ کی ہیں, دوسرے بندے کی زیادتیوں کے بارے میں جو ہم نے چیزیں نوٹ کی ہیں, وہ ہم ایک دوستانہ انداز میں, پیار محبت کے انداز میں بتائیں کہ یہ جو رویے ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کیزڈن کی بات جو ہے کہ پازیٹیو اپوزٹ الفاظ استعمال کریں, کہ مثبت الفاظ استعمال کریں, تنقید کے بجائے تجویز کے الفاظ استعمال کریں, اور ہنسی مذاق اور پیار محبت سے بات کریں. میں آج ہی اپنی بہن عطیہ احسن سے صبح ٹورنٹو کینیڈا بات کری تھی, تو اس کی تجویز جو میری کتاب میں موجود ہے کہ ہنسی مذاق کے ساتھ اپنے اختلافات کے بارے میں بات کریں. یہ ایک جملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, جو میرا جملہ نہیں ہے, میری بہن عطیہ احسن کا جملہ ہے کہ ہنسی مذاق کے ساتھ اپنے اختلافات کے بارے میں بات کریں. یہ اتنا بھاری جملہ ہے, یہ اتنا بھاری جملہ ہے کہ اس کو اگر آپ ترازو کی ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے پلڑے میں آپ سونا رکھیں, ہیرے رکھیں, موتی رکھیں, ڈائمنڈ رکھیں, آپ جو مرضی رکھتے ہیں دوسرے پلڑے میں, لیکن یہ پلڑا جو ہے, اس جملے کا پلڑا بھاری ہے کہ اگر آپ سینس آف ہیومر کے ساتھ, مذاق کے ساتھ, لیکن شائستہ مذاق کے ساتھ اپنے اختلافات کے بارے میں بات کریں, تو ہوگا یہ کہ آپ کو اور دوسرے فریق کو ٹینشن بھی کم ہوگی, کم سے کم ٹینشن سے بات ہو جائے گی. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ٹینشن کم سے کم ہوگی, اور دوسرا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو یس ملنے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے. میں نے ایک کتاب پڑھی تھی روجر فشر اور ولیم اوری کی, میرے بھائی کی کتاب تھی, ڈاکٹر عمران موسیٰ کی میرے بھائی کی کتاب تھی, تو وہ اپنی کچھ کتابیں چھوڑ گئے تھے, تو اس لیے میں نے وہ کتاب لے لی اور پڑھی. تو وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے, روجر فشر اور ولیم اوری کی کتاب ہے, اور اس کتاب کا نام ہے گیٹنگ ٹو یس, اور اس میں انہوں نے نیگوشیٹنگ کے میتھڈز بتائے ہیں. روجر فشر اور ولیم اوری کی یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے گیٹنگ ٹو یس, اور اس کا ٹاپک ہے نیگوشیشن. نیگوشیشن کا مطلب لین دین کے معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے طریقے. تو ظاہر ہے نیگوشیشن تو شادی کے معاملات میں بھی ہوتی ہے, ساس بہو کے معاملات میں بھی ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے معاملات میں بھی ہوتی ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کے معاملات میں بھی ہوتی ہے, بزنس میں بھی ہوتی ہے, مالک اور ملازم کے معاملات میں بھی ہوتی ہے. نیگوشیشن تو ہر جگہ, ہر وقت جو بھی دو انسانوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے, ڈیلنگ ہوتی ہے, وہ نیگوشیشن میں شامل ہوتی ہے. تو یہ کتاب کوئی 150 صفحوں کی کتاب ہوگی, لیکن اسی وقت ابھی اس کے بارے میں سوچ کر مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اتنی اچھی کتاب لکھ دی نیگوشیشن کے اوپر, لیکن اس میں یہ انہوں نے نہیں لکھا کہ آپ ہنسی مذاق سے بات کریں, آپ سینس آف ہیومر سے بات کریں, تو آپ کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. سینس آف ہیومر یعنی ہنسی مذاق, اور شائستہ ہنسی مذاق, جس سے کسی کا دل نہ دکھے اور جس سے سب کو ہنسی آ جائے, کسی کا دل نہ دکھے, اسی کو شائستہ ہنسی مذاق کہتے ہیں. اور یہ مومن کا مذاق ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا مذاق عبادت ہے, مزاح المومن عبادت, مومن کا مذاق عبادت ہے.
تو جب آپ مذاق کرتے ہیں تو ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹینشن کم سے کم ہوئی اور اختلاف کے بارے میں بات چیت بھی ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ کامیابی کے امکانات جو ہیں کوئی 20-30 گنا بڑھ جاتے ہیں جب آپ ہنسی مذاق کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں. اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے شریک حیات سے اپنے اختلافات کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے ہنسی مذاق کے ساتھ بات کریں، خاص طور سے وہ ہنسی مذاق جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ مائنڈ نہیں کرتے. یہ میری ری میرج ہے اور جو ہے تو جب میری شادی ہوئی ہے 3.5 سال ہوئے تو مجھے شروع میں اتنی مجھے ٹینشن چڑھتی تھی کچھ مسئلوں کے بارے میں کہ میرے میں صلاحیت نہیں تھی کہ میں ہنسی مذاق کے ساتھ بات کروں. میری بہن مجھے کہتی تھی، عطیہ مجھے کہتی تھی کہ تم ہنسی مذاق کے ساتھ بات کیا کرو، تمہیں یہ مسئلہ سمجھانے میں اور اچھا رسپانس ملنے میں بہت سہولت رہے گی. لیکن میں اتنی ٹینس تھی، میں اتنی نروس تھی کہ میں ہنسی مذاق کے ساتھ بات کرنے میں ناکام ہو جاتی تھی اور میں ٹینشن سے بات کرتی تھی اور اس ٹینشن سے مزید مسائل پیدا ہوتے تھے. لیکن اب جب کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی کے مسائل بہت سنبھل گئے ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو کتاب دکھائی ہے اپنے شریک حیات کا دل جیتیے اور اپنے حقوق حاصل کیجیے، اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو اپنے ملک میں منگوائیں تو اس کتاب کے لیے اس کے پبلشر تخلیقات کا نام اور نمبر لکھا ہے. پبلشر کا نام تخلیقات ہے اور پبلشر کا فون نمبر ہے. آپ پہلے پاکستان کی کوڈ ڈائل کریں گے، اس کے بعد 042 پھر 3 ایک دفعہ 042 ڈائل کریں، پھر 3 723 8014. ٹھیک ہے، 723 8014 یہ تخلیقات کے ویئر ہاؤس کا نمبر ہے. تو ان سے آپ بات کریں کہ کس طرح کتاب آپ کے ملک یا آپ کے شہر میں منگوائی جائے. اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ تخلیقات کے ویئر ہاؤس کو فون کر کے بتائیں کہ میں اس شہر میں ہوں اور اس شہر کے اس حصے میں ہوں اور آپ مجھے ڈیلر بتائیں جہاں سے میں یہ کتاب خرید سکتا ہوں. یہ کتاب پاکستان میں 260 روپے کی بک رہی ہے، لیکن جو لاہور اور قصور کے میرے مریض ہیں میں ان کو یہ کتاب 160 روپے کی دے رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ کافی سستی ملتی ہے. تو اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ والدین کی آپس کی محبت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات چیت کے بہتر طریقے سیکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لچکدار رویہ رکھیں اور یہ سیکھیں کہ دین اسلام میں شوہر بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں. یہ چند بنیادی باتیں ہیں، میں دوبارہ آپ کو رپیٹ کرتی ہوں. بات چیت کے بہتر طریقے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ لچکدار رویہ اور دین اسلام میں شوہر بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں. اب میں یہاں آپ کو ایک ریسرچ کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں جو ہارورڈ مارکمن اور کلفرڈ نوٹریس کی ریسرچ ہے. یہ دونوں میرج تھراپسٹ ہیں، یعنی میرج کاؤنسلنگ کرتے ہیں، شادی شدہ جوڑوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ ان کی درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے.